بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ اردو برائے جماعت ہفتم مورخہ 27 اگست 2020۔ آج کے سبق کا نام کہانی نویسی اور کہانی کے بنیادی اصول۔ انشاء پردازی کاروان اردو صفحہ نمبر 72۔ یعنی آج کا جو سبق ہے اس میں کہانی کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، چونکہ کاروان اردو کے صفحہ نمبر 72 پر جو سرگرمیاں ہیں اس میں انشاء پردازی کے حوالے سے کہانی لکھنے کے لیے ایک سوال دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اس سوال کو لکھنے سے پہلے کہانی نویسی اور اس کے بنیادی اصولوں سے آگاہ آنا ضروری ہے۔ تو آج کے سبق کے جو اہم مقاصد ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کے سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء کو اردو قواعد اور گرامر سے روشناس ہو جانا چاہیے۔ نمبر 2، طلباء میں واقعہ نگاری کا شوق پیدا کرنا۔ اور نمبر 3، کہانی لکھنے کے بنیادی اصولوں سے آگاہ کرنا۔ اور نمبر 4، کہانی کے بنیادی حصوں کے بارے میں جاننا۔ تو یہ 4 بنیادی مقاصد ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج کا سبق جو ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ سبق پڑھنے سے قبل حسب معمول آج کی جو اچھی بات ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اگر تم خوشی چاہتے ہو تو دوسروں کو خوشی دو۔ یعنی یہ عام انسان کے لیے ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے زیادہ سے زیادہ خوشی کے مواقع ملے مجھے۔ تو اگر ہر کوئی یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی خوش رکھے، دوسروں کے لیے بھی خوشی کا سامان مہیا کرے۔ اس لحاظ سے یہ زندگی گزارنے کا ایک اہم اصول ہے کہ اگر ایک انسان خوش رہنا چاہتا ہے، خود خوش رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے دوسروں کو بھی خوش رکھے، دوسروں کے لیے بھی خوشی کے مواقع جو ہیں بہم پہنچائے۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے کہانی نویسی اور اس کے بنیادی اصول، اور اس کے بعد جو صفحہ نمبر 72 پر جو انشاء پردازی کے حوالے سے جو مشق ہے اس کو بھی مکمل کرنا ہے۔ کہانی نویسی، نویس کے معنی لکھنے کے ہیں، کہانی نویسی کے معنی ہوتے ہیں کہانی لکھنا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کہانی کسے کہا جاتا ہے۔ ویسے تو بچپن میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو گزرے ہوئے واقعات کے حوالے سے طرح طرح کی کہانیاں سناتے رہے ہیں۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ بچوں کو جو ہے اپنے بزرگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی کہانی سناتے رہتے ہیں، اور گزرے ہوئے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں ان کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں کہانی کیا ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کو ہم
جو ہے نا واضح کر دیتے ہیں کہ ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت کے واقعات، حالات اور واقعات کو کسی خاص ترتیب کے مطابق لکھنے یا بیان کرنے کو کہانی کہا جاتا ہے۔ اگر اس تعریف کی گہرائی میں اگر جاتے ہیں تو اس میں دو بنیادی باتوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہانی تو لکھنا ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ کہانی کے اندر کون سے حالات اور واقعات کو لکھنا ہوتا ہے؟ ایسے حالات اور واقعات جو گزر چکے ہیں، یعنی جن کا تعلق ہمارے ماضی کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ پھر ان حالات کی ایک خاص ترتیب بنانی ہے۔ جس ترتیب سے کوئی واقعہ رونما ہوا، اسی ترتیب کے مطابق اس کو لکھنا یا بیان کرنا کہانی کہلاتا ہے۔ تو یہ ہے کہانی نویسی، یعنی کہانی لکھنا۔ کہانی کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے کہانی کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو بچوں، کہانی لکھنے کے بہت سے اصول ہیں، جن میں سے جو اہم اور جو خاص بنیادی اصول ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کہانی لکھنے کے لیے موضوع عنوان کا انتخاب کرنا، یعنی جو کہانی لکھنی ہے اس کے لیے ایک مناسب جو ہے موضوع کا یا عنوان کا آنا ضروری ہے۔ کوئی موضوع یا عنوان ہوگا تو اس پر جو ہے ازارے خیال کیا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا جو بنیادی اصول ہے وہ موضوع کا انتخاب ہے، اور اس معاملے میں موضوع کے انتخاب کے لیے ضروری ہے کہ جو موضوع ہے اس کو وہ جو ہے اس کے اندر دلچسپی کا سامان ضرور ہو، یعنی موضوع جو ہے نا دلچسپ آنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 2، کہانی ہمیشہ گزرے ہوئے زمانے یعنی فعل ماضی کے صیغے میں لکھی جاتی ہے۔ مثلا یعنی تھے وغیرہ کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے۔ مثلا جس طرح کے ایک دفعہ کا ذکر تھا، اس طرح کے جو الفاظ جو ہے نا استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ماضی کے صیغے کا استعمال کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ کہانی کا تعلق ہی گزرے ہوئے حالات اور واقعات سے ہوتا ہے، اس لیے اس اصول کو خاص طور پر مد نظر رکھنا لازم ہوتا ہے۔ نمبر 3، کہانی لکھتے ہوئے تسلسل اور ربط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ترتیب ہوتی ہے حالات واقعات کی، اس کے مطابق اس کو لکھنا ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے تمام تر جو کہانی کے جو کردار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں، ان واقعات کا باہمی تسلسل اور ربط یعنی ہونا چاہیے۔ اور کہانی کے جو 2 سے 3 پیراگراف پر مشتمل ہوتی ہے، ان پیراگراف کا باہمی تسلسل اور ربط آنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 4، کہانی میں طوالت سے اجتناب کیا جائے، یعنی کہانی جو ہے وہ زیادہ طویل نہیں آنی چاہیے، لمبی نہیں آنی چاہیے، بہت زیادہ وضاحت جو ہے وہ درکار نہیں ہے کہانی کو لکھتے ہوئے، بلکہ کہانی میں اختصار سے، جامعیت سے کام لینا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اس لحاظ سے اس پوائنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں بہت زیادہ وضاحت نہیں کرنی۔ کہانی کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ جو ہے کہانی کے جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں ان کا جو ہے نا لکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 5، کہانی دلچسپ ہونے چاہیے، یعنی جو بھی حالات واقعات ہیں ان کے اندر دلچسپی کا سامان پیدا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 6، واقعات کی ترتیب کو مد نظر رکھا جائے، یعنی جو واقعہ پہلے پیش آیا یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا آپ بعد میں رکھ دیں، یا جو بعد والا واقعہ اس کو پہلے لے ہیں، یہ ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ اس لحاظ سے جو ہے واقعات ہیں ان کی ترتیب کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور لاسٹ پر یعنی نمبر 7 پہ جو پوائنٹ ہے ہمارا کہانی کے بنیادی اصولوں کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو کہانی ہوتی ہے اس کے آخر پر اس کا اخلاقی سبق ملتا ہے، یعنی کہانی سے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ملنا ضروری ہے۔
اگر کسی کہانی سے کوئی سبق نہیں ملتا، کوئی اخلاقی سبق نہیں ہے، تو پھر وہ کہانی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہرگز جو ہے نا حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان بنیادی اصولوں کو جو ہے نا جو بنیاد بنا کے کہانی کو لکھنا چاہیے، اور ان اصولوں کو مد نظر رکھنا ہر صورت جو ہے نا چاہیے۔ تو نیکسٹ پہ کہانی کے جو بنیادی حصے ہیں ان پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر نیکسٹ جو کہانی کے مختلف حصے ہیں ان کو بھی ذہن نشین کرنا ہے۔ کہانی کے بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی کہانی لکھی جاتی ہے تو ان 3 مختلف حصوں کو مد نظر رکھنا لازم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 آغاز، کہانی کا آغاز کرنا یا کردار نگاری کرنا، تعارف یا مسئلہ، یعنی مختلف نام دیے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہانی کا آغاز جس انداز سے کیا جاتا ہے اس میں وہ پوائنٹ شامل ہوتے ہیں، پھر اس میں کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے، واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان واقعات کے لیے کوئی خاص کردار ہوتا ہے جس کی وجہ سے واقعات رونما ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرنا۔ اس کے ساتھ یعنی آغاز پہ تعارف بھی ساتھ ہی کہانی کا کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یعنی وہ مسئلہ جس کو جو درپیش ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اس پہلے نمبر پہ آتا ہے، جو آغاز ہے یا تعارف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ کہانی کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 واقعہ، عروج، تفصیل، کوشش اور حل، اس کے مختلف نام دیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر واقعہ ہی کافی ہوتا ہے، یعنی جو کہانی لکھی جا رہی ہوتی ہے، جو کردار کہانی کے آغاز پہ یا ایک مسئلے کو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے جو واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو ترتیب وار لکھنا لازم ہوتا ہے، جسے کہانی کا عروج بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دوسرا پیراگراف ہوتا ہے کہانی کا، اور یہ پیراگراف پہلے پیراگراف کی نسبت ذرا تفصیل سے لکھا جاتا ہے، چونکہ اس پیراگراف کے اندر جو مذکورہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے بھرپور انداز سے جو کوشش کی جاتی ہے اس کا بھی اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے کہانی کا یہ دوسرا جو حصہ ہے، واقعہ، عروج، تفصیل اور کوشش اور حل کرنا، یعنی وہ جو مسئلہ پہلا پوائنٹ ہے جو اس میں جو درپیش مسئلہ ہے جو آغاز کیا گیا ہے، اس کے لیے جو واقعات رونما ہوئے ان کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلاً جو ہے بھرپور انداز سے جو ہے لکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ تمام تر حالات اور واقعات کو تفصیلاً بیان کرنے کے بعد، یعنی اگرچہ اس میں طوالت کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اسے اجتناب بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے پہلے جو حصے کی نسبت یہ دوسرا حصہ جو ہے کسی حد تک جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے، تھوڑی تفصیل ہوتی ہے اس کے اندر، اور اس میں بھی جامعیت پائی جاتی ہے، طوالت کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد کہانی کا تیسرا حصہ، اس میں یعنی انجام، اختتام یا اخلاقی سبق، کوئی بھی کہانی جس کا آغاز کیا جاتا ہے، پھر اس کی حالات اور واقعات کو ترتیب سے لکھا جاتا ہے، تو آخر پر یہ انتہائی لازمی جو پہلو ہوتا ہے جو ہے کہ اس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ ہر کہانی کے آخر میں اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اس کا ایک انجام ہوتا ہے، اور اختتام یا ایک اخلاقی سبق جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جو کہانی، جو کردار نگاری کسی کہانی کے اندر جن حالات واقعات کو بیان کیا گیا ہے اس کی روشنی میں جو ایک سبق ملتا ہے، اخلاقی سبق وہ آنا چاہیے، وہ اخلاقی سبق جو ہے نا اس آخری جو
حصہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھے کہانی کے بنیادی 3 حصے۔ نمبر 1 آغاز، واقعہ، انجام یا اخلاقی سبق۔ تو اس کے ساتھ جو اس کے دوسرے نام بھی ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی میں نے بیان کر دیے۔ تو نیکسٹ پہ آئیے بچوں آپ کو بتاتے ہیں کہ کہانی جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یا وہ کتنے قسم کی ہوتی ہیں اور اس کے طریقے کیا کیا ہوتے ہیں، یعنی یا اس کے طریقے یا اقسام ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر ہر کہانی جو ہے اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کسی ایک ہی طریقے کے مطابق کہانی نہیں لکھی جاتی، یا کوئی ایک ہی قسم کی کہانی نہیں ہوتی، بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں، اخلاقی کہانیاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی ڈراؤنی قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں، مزاحیہ کہانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی یہاں پر جو بنیادی طور پر جو کہانی کے طریقے ہیں یا ان کی اقسام ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 اشاروں یا خاکے کی مدد سے کہانی لکھنا۔ یہ ایک طریقہ ہے جس میں ایک سکیچ دیا جاتا ہے، مختلف اشارے دے دیے جاتے ہیں، پوائنٹس دے دیے جاتے ہیں، اور ان کو بخوبی جو ہے مطالعہ کرنے کے بعد پھر جو ہے نا طالب علم جو ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر پھر کہانی کو بنا لیتے ہیں۔ یعنی ایک خاکہ دے دیا جاتا ہے، میں جو ہے نا ہیڈنگز جو ہوتے ہیں مین یا اشارے دے دیے جاتے ہیں، اس کے مطابق ان کی مدد سے کہانی لکھنا۔ تو یہ ہیں اشاروں اور خاکوں کی مدد سے کہانی لکھنا نمبر 1۔ اور نمبر 2 کسی مقررہ موضوع کی مدد سے کہانی لکھنا۔ یعنی سب سے پہلے اگر موضوع کو دے دیا جائے کہ جی اس پہ کہانی لکھنی ہے، اور پھر اس کے مطابق بنیادی حصوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانی جو ہے نا اس موضوع پر جو ہے نا سیر اصل جو ہے نا واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 نتیجہ یا اخلاقی سبق کی سے کہانی لکھنا۔ یعنی نتیجہ یا اخلاقی سبق کی مدد سے کہانی لکھنا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ضرورت جو ہے وہ ایجاد کی ماں ہے، اس طرح کا کوئی دے دیا جاتا ہے، یا جس طرح عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایمانداری بہترین جو ہے نا حکمت عملی ہے، یہ ایک مورل ہے، یہ ایک اخلاقی سبق ہے۔ تو اب یہ دے دیا جائے کہ اب اس کے مطابق جو ہے نا کوئی کہانی لکھنی ہے، تو یہ ہوتا ہے نتیجہ یا اخلاقی سبق کی مدد سے کہانی لکھنا۔ نیکسٹ نمبر 4 پر ہے تصویروں کی مدد سے کہانی لکھنا، جس کو پکچر ڈسکرپشن بھی کہا جاتا ہے، پکٹوریل سٹوری بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ تصویر دی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کے جو ہے نا کہانی خود بنائی جاتی ہے۔ تو عام طور پر یہ اردو میں یا انگلش میں اس طرح کی کہانی عموماً بچے جو ہے نا لکھنا سیکھتے ہیں۔ تو یہ 4 بنیادی اقسام یا طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن میں نے جو ضروری ہیں وہ آپ کے لیے بتا دی ہیں کہ اشاروں کی مدد سے کہانی لکھنا، کسی مقررہ موضوع کی مدد سے لکھنا، یا اخلاقی سبق کی مدد سے لکھنا، یا تصویروں کی مدد سے کہانی لکھنا۔ یہ 4 بنیادی طریقے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ بچوں جو کاروان اردو کی جو صفحہ نمبر 72 سے لے کے 73 تک ایک سوال ہے انشاء پردازی۔ سوال نمبر 6 ہے یہ کہ کہانی کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور 3 حصوں کی مدد سے کسی ایک موضوع پر مختصر مضمون لکھیے۔ 3 ٹاپک دیے ہوئے ہیں، 3 مختلف عنوان دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہانی کا جو میں نے ایک طریقہ آپ کو بتایا ہے، دوسرا طریقہ جو بتایا ہے کہ مقررہ موضوع کی مدد سے کہانی لکھنا، یہ موضوع دے دیا گیا ہے، اب اس پر بے شک اشارے بنا دیے جائیں، ان اشاروں کی مدد سے کہانی مکمل کی جائے۔ تو ان 3 موضوعات میں سے کسی ایک پر آپ کو کہانی لکھنے کا کہا گیا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلا موضوع ہے اتفاق میں برکت ہے، نمبر 2 علم سے بڑی کوئی دولت نہیں، نمبر 3 جو دوسروں کا برا چاہتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ 3 بنیادی موضوعات ہیں، ان میں سے میں نے جو آپ کے لیے ایک اشارہ دیا ہے، یہاں پہ اشارات دکھ دی ہیں، یہ اتفاق میں برکت کے حوالے سے دے دی ہیں میں نے۔ آپ نے ان اشارات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جو ہے کہانی لکھنی ہے، خود بنانی ہے۔ میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو یہ اشارات بھی آپ تک سلائیڈ کی صورت میں آپ تک پہنچ جائیں گے، آپ نے ایک کہانی بنانی ہے۔ تو آئیے بچوں دیکھتے ہیں، میں نے لکھا ہے جی گاؤں میں بوڑھے کسان کا رہنا۔ آپ نے سیدھا اسی طرح نہیں لکھ دینا، بلکہ سمجھ کے
ایک دفعہ کا ذکر ہے، یا کسی گاؤں میں یا کسی زمانے میں ایک گاؤں میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا، اس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ اور اس کے 3 بیٹے تھے، جو یہ لکھا ہے کہ تینوں بیٹوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، یعنی تینوں بیٹے جو تھے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور ان کے لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے کسان بہت فکر مند تھا، بڑا پریشان تھا، بیمار بھی تھا، اور اس کا زندگی کا آخری وقت بھی آ گیا تھا۔ تو ایک دن کسان نے کیا کہ کسان کا ایک ترکیب سوچنا، یعنی وہ ترکیب کیا ہے کہ ایک دن کسان نے اپنے بیٹوں کے لیے ان کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ سوچا، ایک ترکیب سوچی۔ تو اس میں یہ ہے کہ کسان نے بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر جنگل سے لکڑیاں لانے کے لیے کہا، اور تمام لکڑیوں کو آپس میں لا کر پھر حکم دیا کہ ان کو اکٹھا کر کے ایک گٹھے کی صورت میں باندھ دیا جائے، اور لکڑیوں کے گٹھے کو پھر توڑنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ لیکن اس پر گٹھا توڑنے کے لیے جو بیٹے تھے ناکام ہوئے، اور پھر ہر لکڑی کو الگ الگ کرنے کا حکم دیتا ہے کسان، پھر اسے جو ہے نا کاٹنے کے لیے کہتا ہے یا توڑنے کے لیے کہتا ہے۔ تو اس پر جو ہے جب الگ الگ کر کے ہر بیٹے کو ایک ایک لکڑی دی جاتی ہے، تو اس پر وہ لکڑیاں توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ موقع تھا کسان کے لیے، بڑا سنہری موقع ہے اپنے بیٹوں کو نصیحت جو ہے نا دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے۔ تو اس طرح لکڑیوں کی مثال دے کر کسان نے اپنے بیٹوں کو اتفاق میں برکت کا جو سبق جو ہے نا سکھایا، اور ایک نصیحت دی کہ ان لکڑیوں کی طرح اگر آپ جس طرح لکڑیوں کا گٹھا ہے، اس طرح اگر مل جل کر آپ رہیں گے، اتفاق سے رہیں گے، تو آپ کو کسی صورت میں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یوں اس کا جو ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے کہانی نویسی کو بھرپور انداز میں پڑھ لیا۔ اس کو آپ نے مکمل طور پر سمجھ کر پھر اس کے کہانی کے حصوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کہانی جو میں جن کے اشارے دیے ہوئے ہیں، ایک کہانی آپ نے یہ مکمل کرنی ہے، پھر نیکسٹ جو ہے نا آپ کو جو بعد میں بتایا جائے گا کہ دیگر جو کہانیاں ان کا کیا کرنا ہے آپ نے، لیکن آج کے لیے آپ نے یہ کہانی مکمل کرنی ہے۔ آج ہم اسی پر جو ہے ختم کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ بچوں، اللہ حافظ۔